علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضور نے فرمایا اوروں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت کی دوسری ٹہنیوں سے، ایک ہی درخت کی، مگر میں اور علی ایک ہی درخت کی ایک ہی ٹہنی سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی کو مبغض کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ و محب کا محبی و محبی محب اللہ، تجھ سے محبت مجھ سے محبت، میری محبت رب کی محبت، تجھ سے بغض مجھ سے بغض، مجھ سے بغض خدا سے بغض ہے۔ ایک تو یہ سلیکشن ہے مولا کائنات کی، لیکن علی بن ابی طالب کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ جو حضور کے ساتھ آپ کی قرابت داری ہے، قرابت کے حوالے سے اقرب ہیں آپ تمام جماعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس میں تفضیل کا یہ سیگا ہے سب سے زیادہ مقرب، آپ کے تعلق آپ کے چچا کے بیٹے ہیں آپ، اور آپ کی والدہ کے حوالے سے بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی والدہ پہلی ہاشمیہ عورت ہیں جن سے ہاشمی بیٹا پیدا ہوا، جن کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ کے دیگر بھائی بھی موجود ہیں۔ اور ایک فضیلت آپ کی یہ ہے جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور وہ ایک نہیں دو نہیں، ہمارے اکابرین نے علماء نے اس کی بڑی صراحت فرمائی ہے کہ قد تواترت الاخبار بان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ ایک یہ فضیلت ان کی ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے آنکھ نہیں کھولی اور آنکھ بند رکھی اور آنکھ نہیں کھولی۔ یہ شعور اور غیر شعور کی میں بات آپ کے عرض کرنے لگا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شعور ہوتا ہے عمومی طور پر بلوغت کے بعد یا عمر کے ساتھ آنے کے بعد، لیکن یہ ایکسپشنل کیس ہے علی بن ابی طالب کا کہ یہ شعور کے محتاج نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ نے ان کو اس جیت سے معتبر کیا ہے کہ شعور لے کر آنے والا ہے علی، کہ آپ کی آنکھ بند ہے اور جب آپ تشریف لاتے ہیں حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازہ کھٹکھٹایا، چچا نے دروازہ کھولا جناب ابی طالب نے، تو آپ نے فرمایا چچا مبارک ہو، تمہارے ہاں سنا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہا بیٹا مبارک کس بات کی، بیٹا تو ہے مگر وہ نابینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ابن عساکر جلد نمبر 83 کا حوالہ پیش کر رہا ہے فقیر آپ کی خدمت میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا یوں مت کہو کہ بیٹا نابینا ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو ٹھوکر مارے گا تو کئی نابینا لوگوں کو بینا کر کے رکھ دے گا۔ تو حضور علیہ السلام جس ٹائم تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے ید اقدس سے بچے کو اٹھایا، اب بچہ کپڑے میں ہے، کپڑے کے ساتھ حضور کے ید اقدس کا تلمس ہو رہا ہے، لمس ہو رہا ہے، تو دیکھیے باپ اٹھا رہا ہے تو آنکھ نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی، دایا نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی، بس لمس ید مصطفیٰ کا تحسس علی ابن ابی طالب نے مہد میں فرمایا اور دفعتاً آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر چہرہ مصطفیٰ پر نگاہ جما دی۔ یہ فضیلتیں حضرت علی ابن ابی طالب کی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو کنفسی، وہ تو میری جان ہے۔ واہ 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 کیا بات۔ علم کے حوالے سے جو سرکار نے مولا کائنات کی فضیلت بیان کی ہے، جہاں اس میں دو روایات ہیں، ایک تو سرکار نے شاید فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے۔ اس کی بعض نے اس کا انکار بھی کیا کہ موضوع حدیث ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب علماء کسی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں، اگر اس میں کوئی ضعف ہو بھی تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو قبول کیا ہے باقاعدہ۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ زیادہ اس سے زیادہ مستند روایت ہے، مضبوط روایت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے حقیقی فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے، آپ کے ذریعے کوئی شخص داخل ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے علم و فضل کا کمال دیکھیے، ایک عورت تھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو وہ پیگننٹ ہو گئی غلط طریقے سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو رجم کیا جائے، وہ شادی شدہ تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ حدیث بیان کی کہ نہیں، میں نے یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ایسے ہی کیس آیا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہمارے پاس آنا۔ تو وہ بچہ پیدا ہوا، وہ عورت آئی، سرکار نے فرمایا ان کو لے جاؤ، بچے کی کفالت کرو، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو تب ہمارے پاس آنا۔ پھر وہ عورت اس کو اس حال میں لے کر آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، تب سرکار نے حد جاری فرمائی۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا بات، کیا تو یہ بڑا غلط ہو جاتا پھر۔ لیکن یہ ایک خاص پہلو حضرت علی بن ابی طالب کا علم کے حوالے سے ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی صحابی نے بھی سلونی ما شئتم کا لفظ نہیں کہا سوائے علی ابن ابی طالب۔ ان کے صدر میں علم رسول موجود ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کا قول پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ جب کوئی کٹھن مسئلہ درپیش ہو اور اس وقت ابو الحسن کی ذات موجود نہ ہو، یعنی علی اس وقت موجود نہ ہو، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تخصیص ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے ہر مشکل مسئلے کو اس طرح چٹکی بجانے کی دیر میں حل کیا، اور یہ تخصیص کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ علم حضور سے آپ نے حاصل کیا، وقت کے اعتبار سے بھی، آپ کی تربیت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تربیت پائی ہو بلا واسطہ ذات مصطفیٰ سے جتنی تربیت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پائی ہے۔ کیوں؟ آپ کو انگلی چل کر سکھانے والے کا نام رسالت امام ہے، آپ کو تربیت پلانے والے کے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے علی کو رب کی، اس رب کی جس نے دانے کو چیر کر، زمین کو چیر کر دانہ بار اگایا اور اس کو ثمربار کر دیا، مجھے اس رب کی قسم ہے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب آقا نے علم اس طرح سکھایا اور اس طرح عطا کیا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوک دیا کرتی ہے۔ کیا بات! اس طریقے سے میں نے اپنے آقا مولا سے علم لیا۔ تو یہ اس وقت بھی لوگ موجود تھے جو حضرت علی، یعنی اس وقت حضور کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض نفاق ہے۔ حضور کو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ نے محسوس کیا کچھ لوگ ہیں جو کٹتے ہیں علی سے، منافقین ہیں وہ۔ صحابہ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کننا ننور قلوب اولادنا بحب علی، ہم اپنی اولادوں کے دلوں کو بھی علی کی محبت سے منور تصور ہی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کننا نعرف مؤمنا ومنافقا بحب علی وببغض علی، ہم تو منافق اور مومن کو پہچانتے ہی علی کی محبت کی وجہ سے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟